میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، دعا کے لیے میری مدد کریں۔ ارے بہن یوں ہاتھ جوڑ کر مجھے شرمندہ تو نہ کرو، بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ شوہر کی وفات کے بعد سب رشتہ داروں نے منہ پھیر لیا، بس اب میرے بیٹے کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے میرا۔ میں سمجھ سکتا ہوں، اگر کھانے پینے کی کوئی پریشانی ہے تو ہر ماہ راشن تمہارے گھر پہنچ جایا کرے گا۔ نہیں، گزارا تو جیسے تیسے ہو رہا ہے، بس اگر اس کی پڑھائی کے لیے کچھ ہو جائے تو، تاکہ یہ پڑھ لکھ کر کسی مقام پہ پہنچ جائے۔ تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے بہن؟ آج سے اس کی پڑھائی کا ذمہ میرا، انشاءاللہ یہ اچھی سے اچھی پڑھائی کرے گا۔ کیوں بیٹا، پڑھو گے نا؟ جی پڑھوں گا۔ بہت بہت شکریہ بھائی صاحب، میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ جزاک اللہ، بے فکر ہو کے گھر جاؤ۔ پاپا جو بھی آپ کے پاس آتا ہے اسے اتنا کچھ دے دیتے ہیں، کبھی انکار بھی کر دیا کریں۔ کیوں انکار کروں بیٹا؟ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، قبر میں تھوڑا لے کے جانا ہے انسان نے۔ اگر اس طرح سے لوگوں میں بانٹتے رہے تو آپ کے سارے پیسے ختم ہو جائیں گے۔ ابھی تو نہ سمجھ ہے بیٹا، وقت آنے پہ تجھے سب سمجھ آ جائے گا۔ بے شک آپ نہ سمجھ کہہ لیں، لیکن ایک دن آئے گا سب ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچنا آپ کے پاس۔ ماں جی انکل کون تھے؟ بیٹا یہ ملک ظفر صاحب ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ اچھا، اور اب میں اسکول جایا کروں گا کیا؟ ہاں بیٹا ضرور جاؤ گے، بس دل لگا کے پڑھنا اور ان کا یہ احسان کبھی نہ بھولنا۔ ٹھیک ہے ماں جی، کبھی نہیں بھولوں گا۔ سلام ملک صاحب، منیر بھائی نے بھیجا ہے مجھے۔ وعلیکم السلام۔ ہاں بتاؤ، خیریت؟ ملک صاحب میں بہت امید سے آپ کے پاس آیا ہوں، میری بہن کی شادی ہے، لیکن میرے حالات ایسے نہیں کہ میں اسے کچھ دے سکوں۔ اوہو، چلو تم فکر مت کرو، سامان کی لسٹ بنا کے منیر کو دے دینا، انشاءاللہ سب بندوبست ہو جائے گا، بس اللہ بچی کے نصیب اچھے کرے۔ آمین، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ ملک صاحب آپ نے میری بہت بڑی پریشانی دور کر دی۔ ملک صاحب مسجد کا اسٹرکچر مکمل ہو چکا ہے، بس اب فنیشنگ کی طرف جانا ہے۔ ماشاءاللہ، تم نے اس ٹائل کا پتہ کیا پھر؟ جی ملک صاحب، لیکن وہ ٹائل تو بہت مہنگی ہے، آپ کوئی اور سستی سے دیکھ لیں۔ ٹائل تو وہی لگے گی، اس مسجد پہ مہنگی اور معیاری چیزیں لگواؤں گا، بے شک اس کے لیے مجھے اپنا گھر ہی کیوں نہ بیچنا پڑے۔ ٹھیک ہے جی، جیسے آپ کہیں۔ ویسے ملک صاحب یہ پلاٹ تو آپ کو بہت پسند تھا اور آپ نے اپنے بیٹے کے لیے رکھا ہوا تھا، پھر اچانک سے اس میں مسجد بنانے کا فیصلہ کیسے کر لیا؟ یہ پلاٹ، گھر وغیرہ سب دنیاوی چیزیں ہیں، اور اللہ کی راہ میں اپنی سب سے عزیز چیز قربان کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، شاید یہی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ سب کچھ تو لوگوں میں لٹا ہی رہے تھے، بس ایک یہی پلاٹ تھا جو بابا نے مجھے دینے کا سوچا تھا، اس پہ بھی مسجد بنوا دی، پتہ نہیں کیا بنے گا کل کو میرا۔ میں آپ کے ہمسائے ملک ظفر صاحب کے گھر آیا ہوا تھا، لیکن وہاں پر تو اب کسی اور کی رہائش ہے۔ جی بھائی، وہ ملک صاحب بیمار ہو گئے تھے تو گھر بیچ کے سارا پیسہ ان کے علاج پہ لگ گیا۔ اچھا، تو پھر اب ظفر صاحب کی رہائش کدھر ہے، پتہ بتا سکتے ہیں آپ؟ بھائی ان کی تو 2 سال پہلے ڈیتھ ہو چکی ہے، لیکن ان کا ایک بیٹا دانش، وہ بھی کبھی ملک صاحب کی بنائی ہوئی مسجد میں ہوتا ہے یا پھر نور شاہ بخاری قبرستان میں۔ اوہو بیچارہ، آپ کے پاس کوئی تصویر ہے دانش کی جس سے میں اسے پہچان سکوں؟ جی 1 منٹ میں دکھاتا ہوں۔ یہ ٹھیک ہو گیا جی، بہت شکریہ۔ ہیلو ہاں بیٹا، کیا بنا، ہوئی ملاقات ان سے؟ ماں جی، ملک ظفر صاحب کی تو 2 سال پہلے ہی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اوہو، فوت ہو گئے، تو پھر اب ان کے بیٹے کا پتہ چلا ہے، میں اسی کے پاس جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اور میری بتائی ہوئی ساری باتیں یاد ہیں نا تمہیں؟ جی ماں جی، سب یاد ہے۔ کہتا تھا نا بابا کہ ایک دن سب ختم ہو جائے گا، اور آج وہی ہوا۔ آپ نے لوگوں میں سب بانٹ دیا اور اپنے بیٹے کو اس حال میں چھوڑ دیا کہ آج میرے پاس رہنے کو ٹھکانہ تک نہیں ہے۔
भाईजान जरा बात सुने। जी भाईजान, आपने बुलाया? आप दानिश हो ना, मलिक जफर साहब के बेटे? जी भाई, लेकिन माजरत, मैंने आपको नहीं पहचाना। सब बताता हूँ, आए चले मेरे साथ, आ जाए। अच्छा, तो वो बच्चे आप हो जो उस दिन उन आंटी के साथ आए थे? जी हाँ, और आपके वालिद की वजह से ही अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। चले माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी, और ये ले चाबियाँ, आज से ये गाड़ी और घर आपका हुआ। क्या मेरा? इतना बड़ा एहसान मुझ पर? एहसान किस चीज का? ये तो उस बीज का फल है जो आपके वालिद साहब ने तब बोया था। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। आज से इसकी पढ़ाई का जिम्मा मेरा। इंशाल्लाह ये अच्छी से अच्छी पढ़ाई करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। क्यों इनकार करूं बेटा, अल्लाह के दिए हुए माल में से अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए। कब्र में थोड़ा लेके जाना है इंसान ने। ये प्लाट, घर वगैरह सब दुनियावी चीजें हैं, और अल्लाह की राह में अपनी सबसे अजीज चीज कुर्बान करना अल्लाह को बहुत पसंद है। शायद यही बख्शिश का जरिया बन जाए। अभी तू ना समझ है बेटा, वक्त आने पे तुझे सब समझ आ जाएगा। अल्लाह के नाम पे लुटाना सीखें, अल्लाह आपकी नस्लों को वापस करेगा। सिर्फ आपको नहीं, आपकी नस्लों को वापस करेगा। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।